بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو اپنے بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوتے ہیں اور پھر اس کو یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کے بھل گھسیٹا جاتا رہے لیکن اس کا انجام جنت ہو، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، یہ جہنم اس کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو یوم تخلیق سے لے کر روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہو، تو وہ سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صحت و عافیت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بیماری اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، جنت اس کا انعام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون۔ یہ تو مسلمانوں کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی یا بھلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں فیصلہ نہیں فرماتا مگر صرف بھلائی کے، اور یہ اعزاز صرف و صرف مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔